Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome viewers to Noah's YouTube channel. آج ہمارا سیشن ہے لائیو لرننگ ود نوا، اور لائیو لرننگ ود نوا کے اندر ہم ایک یونیک سیشن کر رہے ہیں جو 2021 کے ایگزامز کو انالائز کر رہے ہیں. آج ہمارے ایک بہت اسٹیمڈ گیسٹ ہیں سر فرید اللہ خان. A lot of you know him. He's quite famous for his current affairs lectures. Sir Farid, also known as the guru of current affairs, has been teaching at all of the campuses of NOAA for 11 years now, with Islamabad, Rawalpindi and Lahore campuses. He has a book on contemporary current affairs, a quarterly magazine on current affairs for CSS students. اس کے علاوہ وہ ایک جرنلسٹ ٹرنڈ ریسرچر ہیں who has also served as a station manager at Pakistan Radio Radio Pakistan for 7 years. He has worked with other media organizations such as Internews and Rabta, and currently he is Director of Research Center Islamabad Institute of Conflict Resolution, and also as an NDU faculty member in the Department of IR. So in today's session ہم ان سے کرنٹ افیئرس کے 2021 ایگزامز کے کویشچنز ڈسکس کریں گے، ساتھ میں پاک افیئرس جتنے بھی کنٹمپریری اور کرنٹ افیئرس سے ریلیٹڈ سوال ہیں. تو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ شکر الحمدللہ. سر ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ I'm good, thank you. And welcome to our YouTube channel, Facebook once again. Thank you. اینڈ سر آج کل تو ہم نے نوٹ کیا کہ پاکستان افیئرس اور کرنٹ افیئرس میں کوئی فرق نہیں رہا، اب سب کچھ کنٹمپریری آ رہا ہے. تو سر ہم سٹارٹ کرتے ہیں پاک افیئرس سے، اگر آپ اجازت دیں. پلیز. تو سر پہلا سوال ہے، انیومریٹ the measures adopted by Pakistan to spotlight on the plight of Kashmiri people in the Indian occupied Jammu and Kashmir after 5th August 2019. تو سر آپ نے کافی کشمیر ایشو اپنے لیکچرز میں بھی کافی ڈسکس کیا ہے. جی بیٹا. تو آپ ہمارے ویورز کو کیا ایڈوائس دیں گے کہ اس سوال کو کیسے آنسر کرنا ہے، یا اس سوال کو کیسے آنسر کرنا چاہیے تھا جنہوں نے اٹیمپٹ دیا؟ Anyone who has studied from me, whether on campus or online or even my YouTube lecture, they must have this answer, a dictate copy of my lecture. Exactly. کیسے policies adopted by the government of Pakistan, اس کو ہم نے 4 phases میں ڈیوائڈ کیا تھا. One, that was public mobility. میرے اسٹوڈنٹس تمام کو یاد آئے گا، اب انہوں نے پیپر کیا تو ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہم نے ٹھیک کیا یا غلط کیا ہے. پبلک موبلائزیشن ہم نے کی تھی. دوسرا ہم نے کیا کیا تھا، ریجنل اینڈ انٹرنیشنل میڈیا کو ہم نے ایکسیس کیا تھا. یہ 2 چیزیں ہم نے فار دا فرسٹ ٹائم کی تھی. کیسے، میں نے تفصیل میں بتایا تھا. تھرڈ ہم نے کیا کر دیا تھا، دیٹ از انٹرنیشنل اینڈ ریجنل آرگنائزیشنز کو ہم نے ایکسیس کیا تھا. یہ ہم پہلے بھی کرتے رہے لیکن اس بار ہم نے کچھ زیادہ ہی کیا تھا. 3. فورتھ، دیٹ از انٹرنیشنل اینڈ ریجنل لیڈرشپ کو ہم نے ایکسیس کیا تھا. تو 4 pronged اپروچ ہمارا رہا. ٹھیک. اب اس 4 pronged اپروچ میں ہم نے پالیسی آپشنز کیا فوکس کیے تھے. 1, دیٹ واز پروجیکٹنگ دا ہارڈ امیج آف انڈیا، جس میں تھا ہندوتوا. جی ٹھیک ہے. ہندوتوا کیا ہے یار، آر ایس ایس، بی جے پی، کیا کہانی ہے، سارا کچھ میں نے تفصیل میں پڑھایا ہے بچوں کو، اور ریویژن لیکچر میں بھی یہی تھا. اس کے بعد پھر دوسرا، یوز آف فورس، ایکسیسو یوز آف فورس بائی انڈین گورنمنٹ ان دا آکوپائڈ کشمیر، جو انڈین ٹروپس کشمیر میں کرتے رہے ہیں وہ، یہ ہم نے کیا فوکس. تیسرا ہم نے کیا فوکس کیا، دیٹ از کہ اسی کویشچن میں ہم اس میں کیا آنسر کریں گے کہ جناب یو این کی فیلئر ہے بیکاز آف وچ کشمیر کا ایشو آج تک اسی طرح کیا کہتے ہیں ایگزسٹ کرتا ہے. اور پھر انڈیا پاکستان اور نیوکلیئر پاورز، فیوچر میں لڑائی ہونی ہے تو وہ بیکاز آف کشمیر ہوگی، اور وہ نیوکلیئر لڑائی ہوگی. فار ایگزامپل یہ. اور آخری پوائنٹ، یہ ایک اور پوائنٹ اس میں ہم کیا ایڈ کریں گے، دیٹ از کہ انڈیا پاکستان کو بلیم کرتا ہے
blame game से काम नहीं चलने वाला. The movement is indigenous. Indian coercive policies are resulting into the rise of freedom struggle movement. ठीक है, तो these were the points of the question. जिन्होंने ये दिया है तो उन्होंने क्वेश्चन को सही मानों में आंसर किया है. और सर आप I've watched all of your revision lectures and to be honest जो भी ये सेशन देख रहे हैं आप सर फरीद के रिवीजन सेशंस देखें तो उनमें सर फरीद वो इंट्रोडक्शन भी देते हैं, फिर पॉइंट बाय पॉइंट बताते हैं कि आपका मेन हेडिंग ये होगा, पे सब हेडिंग्स ये होंगे, एंड देन ही इवन गिव्स अ कंक्लूजन. तो अगर आप वो फॉर्मेट फॉलो करें आपको बना बनाया आंसर ही सर फरीद दे देते हैं. बट सम ऑफ अस वी कांट रिमेंबर ऑल ऑफ दोज पॉइंट्स. बट सो सर आपने जो पॉइंट्स बताए हैं इसमें से अगर हम चले हम कहीं 60-70% भी लिख लें, डू यू थिंक इट्स सफिशिएंट आंसर? देखिए ये थोड़ा सा जेनेरिक सवाल है बच्चे. देयर आर पीपल हु स्कोर अपॉन कंटेंट, यानी उसके पास आर्गुमेंट ज्यादा होते हैं. देयर आर पीपल हु स्कोर अपॉन लैंग्वेज. There are people who score on the basis of the combination of the two. तो किसने कितना लिखा है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स तो ज़्यादा चाहिए obviously to score more, लैंग्वेज भी अच्छी चाहिए to score more. अब किसने कितना लिखा है उसके मुताबिक उसको स्कोर मिलेगा. और फिर अगेन कंपैरेटिव है. फॉर एग्जांपल मेरे पास जब पेपर आता है तो नो वन कैन स्कोर 12+. मेरी मार्किंग यही क्राइटेरिया है कि आउट ऑफ 20 में 12+ नहीं जाता. किसी ने बहुत फेनोमेनल आंसर किया तो कहीं जाके एक्सेप्शनली केस में 13 या 14. नॉर्मली एक्सीलेंट आंसर के लिए मेरे पास मार्क्स कितने 12, कुछ लोगों के लिए 18 है, कुछ के लिए 15 है. तो कैसे बंदे ने पेपर मार्क किया है वो एक अलग सवाल है, लेकिन दीज वर द पॉइंट्स फॉर दिस आंसर. जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. अच्छा सर पहले आप ये बता दें कि व्हाई डू यू थिंक कि अब पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स इतने ओवरलैपिंग हो गए हैं? अगर आप इस पेपर को देखें पाक अफेयर्स का, there is only one question that is based on history. True. It's not only current affairs or Pak affairs overlapping. Look at the paper of essay. I must have discussed essay paper too, but that is not my jurisdiction. I do not want to intervene there. Same is the case with US history. Yes, look there. Gender study को देख लें, किसी भी पेपर में देख लें, आपको political science को देख लें, IR पेपर भी. मैं चाहता हूँ कि वही टीचर वो करें और वही करेंगे. तो करंट अफेयर हर जगह पे घुसा हुआ है. पेपर मोस्टली कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे बनते हैं और उसी पे लोगों के एनालिसिस को देखा जाता है. जी आपको लगता है ये कंटिन्यू रहेगा ये फॉर्मेट? ऑफ कोर्स यही तो पिछले कई सालों से चल रहा है, यही चलेगा. सर नेक्स्ट क्वेश्चन. Explain Afghans owned, Afghans led solution of Afghanistan crisis. Anyone who has studied from me, exact statement per ditto copy हुआ है. जी. Afghan led, Afghan owned peace process. मैं जब अफगानिस्तान का लेक्चर लेता हूं तो अफगानिस्तान यानी अफगान पीस प्रोसेस का जो हमारा लेक्चर है उस लेक्चर में मैं मोस्टली क्या करता हूं, एक पोर्शन है दैट इज द राइज ऑफ अफगान तालिबान कैसे हुआ, द राइज ऑफ ISIS एंड इट्स इम्प्लीकेशन जिसको ISKP हम कहते हैं एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन द रीजन हुआ. इसी तरीके से US अफगान तालिबान दोहा टॉक्स हुए, दोहा डील हुई. ये 3 बड़े बड़े डायमेंशन. रिसेंट लेक्चर जो मेरे हुए हैं ऑन करंट अफेयर, सॉरी ऑन अफगानिस्तान, ये 3 डायमेंशन. 4th डायमेंशन क्या रहा है, अफगान गवर्नमेंट अफगान तालिबान नेगोशिएशन. हमने इसको शुरू कहां से करना है, दोहा डील साइन हुई, यानी इंट्रोडक्शन के बाद एक पैराग्राफ हमारा दोहा डील पे होगा. द बेस्ट वे टू आंसर दिस क्वेश्चन. दूसरा फिर क्या होगा, मार्च 2020 में नेगोशिएशन शुरू हुई बिटवीन अफगान गवर्नमेंट एंड अफगान तालिबान, दैट इज इंटर अफगान नेगोशिएशन. अफगान लेड अफगान ओन्ड. अफगान तालिबान भी अफगानिस्तान से, अफगान गवर्नमेंट भी अफगानिस्तान से, उनके दरमियान में नेगोशिएशन शुरू हुई. नेगोशिएशन की की पॉइंट्स क्या थे, नंबर 1 एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स. मेरे तमाम बच्चों ने ये पॉइंट जरूर किया हुआ होगा. दूसरा दैट इज पावर शेयर. पावर शेयर फार्मूला क्या हो, प्रोविंसेस लेवल पे, फेडरल लेवल पे क्या हो ये. तीसरा अफगान तालिबान कितने पावरफुल हैं.
وہ کتنا گین کر سکتے ہیں اور ان کے راستے میں ہرڈلز یا لمیٹیشنز کیا ہیں, پاور کتنا ہے ان کے پاس ٹو میک دا گینز, اور ہرڈلز کیا ہیں. دوسری طرف پہ افغان گورنمنٹ کتنی پاورفل ہے, اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں, اور پھر ان کے سپورٹ میں انٹرنیشنل کمیونٹی کیا کر رہی ہے. کیونکہ میں نے ضرور یہ پڑھایا ہوگا میرے ہر بیچ کو کہ ہمیشہ سے جب نیگوسیشن ہوتی ہے بٹوین ٹو پارٹیز, جب دو پارٹیز کے درمیان میں نیگوسیشن ہوتی ہے تو ان پارٹیز میں آ جائیے بیٹا, جب دو پارٹیز میں نیگوسیشن ہوتی ہے تو ہمیشہ پاورفل گینز مور, دا ویکر لوز مور. تو اس وقت افغان گورنمنٹ کتنی پاورفل ہے, افغان طالبان کتنے پاورفل ہے. تھینک یو. تھینک یو. یہ گرم پانی ہے میڈم. تھینک یو. ٹھیک, تو افغان لیڈ افغان آن پیس پروسیس. اب یہ تو اس کے پوائنٹس ہیں کہ ان باتوں پر نیگوسیشن ہوگی. اب ہرڈلز کیا ہیں؟ افغان گورنمنٹ از ناٹ ریڈی ٹو گیو آؤٹ مور, افغان طالبان ڈیمانڈ مور. سو کنفلکٹنگ انٹرسٹ ہیں دونوں کے. اس کے بعد آئی ایس کے پی اگین انٹرنل فیکٹر بن گیا ہے. اٹ ڈز ناٹ وانٹ دا نیگوسیشن ٹو سکسیڈ, وہ نیگوسیشن کو سکسیسفل نہیں دیکھنا چاہتا. ٹھیک, تو پھر ایک اور ڈائمنشن اسی کوشچن کا کیا ہوگا کہ جتنے بھی پارٹیز ہیں ویدر ریجنل اور گلوبل, دیٹ از ریجنل کیا, رشیا, چائنا, پاکستان, انڈیا, اور پھر گلوبل دیٹ از یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ نیٹو, ان سب نے کیا کرنا ہے, اس بات پہ کنونس ہونا ہے یا سپورٹ کرنا ہے دا آئیڈیا آف افغان لیڈ افغان اون پیس پروسیس. مطلب کیا, ان پہ امپوز نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور اسی پروسیس کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. دس واز دا کوشچن اینڈ دیٹ واز دا آنسر. تھینک یو سر. موونگ آن, the next question is how CPEC phase 2 will galvanize industrialization and employment in Pakistan. Opportunities in Pakistan. As you're my student and alhamdulillah thousands of candidates have been my students and they've been studying this topic for quite some time from اس کویشچن کو, یہ لیکچر بہت بڑا ہے. میرے اس لیکچر سے میرے خیال میں 3 کویشچنز آئے ہیں, اس سی پیک بیسڈ لیکچر سے 3 کویشچنز آئے ہیں. ایک کلین انرجی پہ کویشچن آیا ہے اور ایک یہ آیا ہے, تیسرا مجھے یاد نہیں آ رہا. افغانستان پہ بھی میرے خیال میں 2 یا 3 کویشچنز آئے ہیں. اچھا, یہ جو لیکچر ہے کویشچن ہے, اس میں کیا ہے, ایک میرے لیکچر کا ایک پوائنٹ اٹھایا گیا. ظاہری بات ہے میں نے پورا ڈیٹیل میں بتایا ہے, اور وہ کیا ہے, انڈسٹریلائزیشن. سی پیک کے کئی سارے ڈائمینشنز ہیں, انرجی میں انویسٹمنٹ ہے, روڈ ریلوے انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ ہے, ڈیولپمنٹ آف گوادر ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک میجر ایگریکلچر ہے, لیکن ایک میجر از دیٹ از انڈسٹریلائزیشن. 10 اسپیشل اکنامک زونز ڈیولپ ہوں گے. کہاں کہاں پہ میرے ہر اسٹوڈنٹ کو یہ پتا ہے کہ 2 ایچ پنجاب, کے پی اینڈ بلوچستان, 1 ایچ فار سندھ, جی بی, اے جے کے اینڈ اسلام آباد. ایک پوائنٹ یہ بلڈ ہوگا. پھر دوسرا پوائنٹ کیا بلڈ ہوگا, 3 اسپیشل اکنامک زون پہ کام شروع ہو گیا ہے. بلکہ اس سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ 2019 تک ہمارا فوکس کس پہ رہا, ایک پیراگراف اس پہ بلڈ کریں گے آپ, کہ فوکس رہا آن انرجی پروجیکٹس اینڈ روڈ پروجیکٹس پہ ہمارا فوکس رہا. لیکن اب فوکس انکریزنگلی شفٹ ہو رہا ہے ٹو ادر پروجیکٹ, جس کو ہم ریوائول آف سی پیک کہتے ہیں. اور اس میں سے ایک میجر ڈائمنشن کیا ہے, انڈسٹریلائزیشن. پھر کتنی انڈسٹریز ہیں یا انڈسٹریل زون بنیں گے, 10, کچھ لوگ 9 بھی کوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہاں کہاں پہ میں نے بتا دیا. اس کے بعد پھر نیکسٹ پوائنٹ کیا ہوگا, 3 اسپیشل اکنامک زون پہ کام شروع ہو گیا ہے. علامہ اقبال اکنامک زون, اس پہ ایک پیراگراف یا 2 بلڈ کریں گے کہ کیسے کیسے انڈسٹری, کتنی انویسٹمنٹ ہے, کیا کیا ڈائمینشنز آف دا انویسٹمنٹ ہے, ٹیکسٹائل میں, آٹو موبائلز میں, فوڈ انڈسٹری میں, لیدر میں, اسپورٹس میں وغیرہ. اسی طریقے سے رشکائی اکنامک زون کے پی ہے, اسی طریقے سے پھر گوادر اکنامک زون بلوچستان ہے. تو پھر یہ جو آپ نے یہاں پہ پوائنٹ بلڈ کیا کہ یعنی ان تینوں پہ ایک ایک پیراگراف یا 2 پیراگراف آپ نے بلڈ کر دی ان 3 اسپیشل اکنامک زونز پہ. اس کے بعد پھر آپ نے کیا کہا کہ پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن ڈکلائن پہ رہا.
بیکاز آف انرجی کرائسس ایک پوائنٹ ہی بلڈ کریں گی. دوسرا کیوں ہوا؟ بیکاز آف سیکورٹی سچویشن وغیرہ وغیرہ. تو ہمارے یہاں انڈسٹریلائزیشن ڈکلائن پہ ہوا ان دا پاسٹ 2 decades اور سو. لیکن اب سی پیک ایک اپرچونٹی دے رہا ہے ٹو ریوائیو دا انڈسٹریلائزیشن پروسیس ان پاکستان. ٹھیک ہے. اب پھر جب انڈسٹریلائزیشن ہوگی تو آٹومیٹیکلی کیا ہوگا؟ ہمارے ہاں پروڈکشن کیپیسٹی بڑھے گی. پروڈکشن کیپیسٹی بڑھے گی تو آٹومیٹیکلی ہمارے ایکسپورٹس بڑھیں گے, ہمارے امپورٹ میں کمی آئے گی. تو یہ ایک چین پروسیس ہے جس پہ 1-2 پیراگراف آپ بلڈ کریں گے. اس کے بعد پھر ایک اور پوائنٹ اس میں کیا آئے گا؟ امپلائمنٹ اپرچونٹی. انڈسٹری سب سے بڑا وہ کیا ہے ادر دین کنٹریبیوٹنگ ٹو دا ایکسپورٹ اینڈ ریڈیوسنگ امپورٹس یا اوور آل اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرنے ایک بڑا آسپیکٹ اس کا کیا ہے؟ جاب اپرچونٹی. سب سے زیادہ اپرچونٹی جاب اپرچونٹی کیا کون آفر کرتا ہے؟ انڈسٹری کرتی ہے. ادر دین سروسنگ سیکٹر. سروسنگ سیکٹر کے بعد انڈسٹری آپ کو امپلائمنٹ اپرچونٹیز دے رہی ہیں. فار ایگزامپل علامہ اقبال اکنامک زون میں جب یہ پیک پہ پہنچے گا بائی 2030 یہ کم از کم 3 لاکھ لوگوں کو جاب دے رہے ہوں گے. علامہ اقبال اکنامک زون. رشکے اکنامک زون is targeted to provide more than 100,000 jobs. Just imagine. So if this goes with all the special economic zone, مطلب کیا ہمارے پاس کم از کم 15 لاکھ لوگ ان اسپیشل اکنامک زون میں ون وے اور دا ادر بینیفٹ کر رہے ہوں گے. سر سی پیک از سچ اے واسٹ تھنگ کہ میں تو اس سوال کو دیکھ کے ڈر گئی تھی کہ آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو ٹچ اٹ. نہیں, the question is not on CPEC. It's on industrialization. مطلب کیا جو سی پیک فیز 2 ہے دیٹ از کالڈ دا ریوائول آف سی پیک کا وہ کیا ہوگا؟ انڈسٹریلائزیشن اینڈ امپلائمنٹ اپرچونٹیز کو بوسٹ کرے گا. سمپل. سو دا آنسر از ان دا سیکنڈ فیز آف فریز انڈسٹریلائزیشن اینڈ امپلائمنٹ بیکاز آف سی پیک فیز 2. سر کچھ ٹیچرز یہ کہتے ہیں کہ آپ خیر اس دفعہ تو پاک افیئرز میں صرف ایک ہسٹری کے بیس پہ سوال آئے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ ہسٹری کے بیس پہ جو سوال آئے ہیں نا وہ اٹیمپٹ کریں تو اس میں مارک زیادہ آتے ہیں. سو ڈو یو تھنک دیٹس این ایکوریٹ اسیسمنٹ؟ I don't want to be judgmental or to refute the statement of worthy teachers we have here or anywhere in Pakistan and the world, but I personally feel کہ جو ہسٹری کے جو کویشچنز ہوتے ہیں اس میں مارکس کی اپرچونٹیز کم ہوتی ہیں. کیوں؟ اس میں نیا کچھ ہونے کو ہوتا نہیں ہے. ہر کسی نے آلموسٹ سیم چیزیں پڑھی ہوتی ہیں. کسی بھی ہسٹری کے ٹاپک پہ 2, 3 یا 4 آتھرز نے لکھا ہوا ہوگا, وہی باتیں ہوں گی, لینگویج تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوگی. تو کچھ نیا آپ پروڈیوس نہیں کر رہے ہیں کہ ایگزامینر کو امپریس کر سکیں. کنٹمپریری کویشچن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یو آلویز کم اپ ود نیو آئیڈیاز. تمہارے آئیڈیاز ڈفرینٹ ہوں گے فرام مائن, ان کے ڈفرینٹ ہوں گے فرام ادرز. تو جب یو کم اپ ود نیو تھنگز یو امپریس اپان دا ایگزامینر. آئی ہیو دا وائس ورسا اوپینین. Thank you. With due respect, please. Yeah. Of course. And so, sir, the next question, یہ بھی آپ نے ڈسکس کیا تھا. Discuss the significance of renewable energy resources for Pakistan. جن بچوں نے مجھ سے ڈائریکٹلی کلاس میں پڑھا ہے ان کو میں نے 2 ٹاپکس پڑھائے ہوں گے جس میں میں نے یہ پڑھایا ہوگا. ایک سی پیک میں پڑھایا ہوگا, دوسرا سرکولر ڈیٹ میں نے پڑھایا ہوگا. سر آپ نے وہ بائیڈن کے فارن پالیسی میں بھی ڈسکس کیا تھا. مجھے خود بھی پتہ نہیں ہوتا, بس میں آپ کو بتا رہی ہوں. مجھے آنیسٹلی لائک all my students they know they tell me at the spot and I teach. آپ نے بھی مجھے کہا کہ سر یہ کویشچن ہے آپ نے دیکھنا ہے. میں نے کہا مجھے کیا پتا کون سا کویشچن ہے, آپ بس پوچھتی رہیں اور میں جواب دیتا رہوں گا. تو ایکسٹمپور ہوں, یہ میری مجبوری ہے بیکاز آف مائی ٹف روٹین. اچھا, اس کویشچن میں ہم نے کیا کرنا تھا؟ ڈسکس دا سگنیفیکنس آف رینیویبل انرجی ریسورسز پاکستان. اس کویشچن کو میں کیسے شروع کروں گا؟ انٹروڈکشن کے بعد کا جو میرا پوائنٹ ہوگا وہ کیا ہوگا کہ ہم نے موسٹلی فوکس کیا ہے آن کیا کہتے ہیں ہائیڈرو کاربن سورسز فار انرجی, جس میں آئل اور پھر گیس اور اب تھوڑا بہت کول آ رہا ہے. ٹھیک. اور موسٹلی جو بجلی ہمارے ہاں پروڈیوس ہو رہی ہے
وہ کہاں کون کر رہا ہے؟ آئی پی پیز کر رہے ہیں، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر. تو 91 آنورڈ ہمارا فوکس فرام رینیویبل شفٹ ہو گیا ٹو کاربن بیسڈ انرجی. اس پہ میں ایک پیراگراف یا 2 بلڈ کر دوں گا. اس کے بعد آ جاؤں گا میں اس ٹاپک پہ. اس ٹاپک میں کیا کروں گا؟ رینیویبل انرجی ریسورسز ہمارے پاس کیا ہے؟ نمبر 1 ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس، دیامر باشا، داسو، ممند، سکی کناری، کوہالا، کروٹ، پیر محل وغیرہ. 15,000 میگا واٹ کے پروجیکٹ انڈر انسٹالیشن ہے ہائیڈرو الیکٹرک کے ٹل 2027. دوسرا میں کیا کروں گا؟ رینیویبل میں. دیکھیں کوشچن یہاں پہ بڑا کلیئر ہے. رینیویبل ہم نے نان رینیویبل فار ایگزامپل نیوکلیئر اس میں نہیں ڈالنا، کول وغیرہ کے پروجیکٹ ابھی چل رہے وہ ہم نے نہیں ڈالنا. رینیویبل کا ہائیڈرو الیکٹرک کے بعد دوسرا کیا ہوگا؟ ونڈ پروجیکٹس. ونڈ پروجیکٹس موسٹلی سندھ میں ہے اور سندھ میں بھی موسٹلی جمپیر میں ہے، اور کوئی 5000 میگا واٹ کے مختلف پروجیکٹس انڈر انسٹالیشن ہے، جن میں سے 1500 میگا واٹ کے قریب کے پروجیکٹس انسٹال ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ آپ کا پوائنٹ بلڈ ہوگا، 1 2 یا 3 پیراگراف بلڈ کریں گے. اس کے بعد پھر اسی ونڈ پروجیکٹ بلوچستان میں ایک پروجیکٹ لانچ ہو رہا ہے جو 500 میگا واٹ کا ہوگا فرسٹ فیز میں، اور وہ کہاں پہ؟ بارڈرنگ ایریاز ود ایران اینڈ افغانستان. جن کو بھی میں نے پڑھایا ہے ان کو یہ پوائنٹ پتا ہوگا. تو رینیویبل کا دوسرا پوائنٹ. تیسرا 3rd سولر. سولر میں کیا ہوگا؟ قائد اعظم سولر پاور پلانٹ کی آپ بات کریں گی. الیکٹریفیکیشن آف ماسک اینڈ اسکولز، روڈز، سیف سٹی پروجیکٹس، ٹیوب ویلز وغیرہ جو ہم شفٹ کر رہے ہیں آن سولر، اس پہ آپ بات کریں گے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے رینیویبل کے سورسز بتا دیے جو پروجیکٹس انسٹال ہو رہے ہیں. اب فائدہ کیا ہوگا؟ چیپر الیکٹریسٹی ہوگا. جی ہمارا پرابلم کیا ہے؟ مہنگی بجلی رہی ہے، اس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری کو نقصان، ہمارے جنرل کنزیومر کو نقصان. فار ایگزامپل ہم عام کنزیومر جو ہے وہ 20 to 25% آف ارننگ گوز ان الیکٹریسٹی بلز. اسی طریقے سے انڈسٹریلسٹ مہنگا پروڈیوس کرتا ہے. کیوں مہنگا پروڈیوس کرتا ہے؟ بیکاز بجلی مہنگی وغیرہ، وہ تفصیل میں نے پڑھایا ہوا ہے ان لوگوں کو. تو اب کیا ہوگا؟ چیپر الیکٹریسٹی ہوگی. کیوں؟ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ میکسیمم 4 روپیز پر یونٹ، ان میجورٹی آف دا پروجیکٹ میں ہمیں 2 روپے پر یونٹ پڑیں گے. اب ہم کتنی کی پروڈیوس کر رہے ہیں؟ 23 روپے کی پروڈیوس کر رہے ہیں، تو چیپر. اسی طریقے سے ونڈ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ہمارے کہاں پہ؟ بلو 8 روپیز پہ پروڈیوس ہوں گے. اسی طریقے سے سولر کے ہمارے وہ بلو 6 روپیز پر یونٹ ہمیں کاسٹ پڑے گی، تو چیپر الیکٹریسٹی ہوگی. اسی طریقے سے پھر رینیویبل آپ کے پاس وہی سورسز ہے، وہ ریپلینش ہوتی جائیں گی. اس ایک پوائنٹ اس پہ آپ بلڈ کریں گے. اس کے بعد پھر ایک پوائنٹ آپ بلڈ کریں گے، دیٹ از آن کیا کہتے ہیں کہ کاربن فری انرجی. ہمارے ہاں کاربن فری انرجی بلڈ ہوگی، یا ہمارے موسٹلی کیا رہے ہیں؟ کاربن بیسڈ انرجی سورسز رہے، جس سے کاربن ایمیشن زیادہ رہی ہے. اب کاربن فری انرجی ہوگی. تو ایسے اینڈ مور پوائنٹس آپ اس کوشچن میں ایڈ کریں گے، لیکن بیسک کرکس میں نے دے دیا جواب. اور سر آپ کو شاید یاد نہیں ہے لیکن یہ آپ کے میگزین میں بھی یہ ٹاپک ہے. مجھے بتا نہیں یاد. چلے سر میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا سر، نیکسٹ کوشچن از how Pakistan should combat 5th generation war successfully. اس کو ہم بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے سر. اس کو اور ہم بعد میں کریں گے. last question from Pakistan Affairs that was relevant to current affairs is political stability is mandatory for economic prosperity in Pakistan. Elaborate. جی اچھا، یہ بڑا جنرک سا کوشچن ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ان پاکستان. پولیٹیکل اسٹیبلٹی میں ہم بڑے بڑے ہمارے پوائنٹس کیا ہوں گے؟ نمبر 1 پی ڈی ایم ورسز گورنمنٹ. دوسرا ہمارا پوائنٹ کیا ہوگا؟ سول ملٹری ریلیشن جو ہمارے ہاں امبیلنس رہے ہیں، 2 جو انسٹیبلٹی کی طرف ہمیں لے کے جاتے رہے ہیں. تیسرا دیٹ از the politics of protest. دھرنا پالیٹکس ہمارے ہاں کامن رہا. آج کی حالت دیکھ لیں. جی ٹھیک ہے، تو یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے جو بڑے بڑے ہمارے پاس یہ وہ رہے ہیں. اب پولیٹیکل اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ نمبر 1 سب سے پہلے سویلینز مسٹ رول. سویلین رول کرے، ناٹ ملٹری.
उस पे आपका एक पैराग्राफ बिल्ड होगा, यानी सिविलियन सुप्रीमेसी होगी. फिर लेकिन साथ साथ में सिविलियन सुप्रीमेसी में क्या होगा, दैट इज सिविलियंस खुद को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश करेंगे, जो कि नहीं कर रहे हैं. बिल्कुल. ठीक है. इसी तरीके से फिर विद इन द पार्टीज पॉलिटिकल कल्चर डेमोक्रेटिक कल्चर इवॉल्व करेंगे, जो हमारे यहाँ नहीं है, वो बातें आप करेंगी. तो सिविलियन कैसे इस पोजीशन पे आ सकते हैं जब ये चीजें करेंगे. ठीक है. इसी तरीके से फिर एक और चीज है, दैट इज हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे फोकस नहीं रहा है. इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि डेमोक्रेसी गवर्नेंस तब तक इंप्रूव हो ही नहीं सकती जब तक आपके यहां इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग नहीं होगी. फॉर एग्जांपल हमारे पास जो नैब है, नैब पे सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, ये क्या कहते हैं, इट इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द अपोजिशन, इज क्या कहते हैं, कैंगरो कोर्ट. लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि वही नैब ने कोई 480 बिलियन रुपीस प्लस माइनस, अगर मैं फिगर गलत कोट ना कर रहा हूं, तो वो उसने रिकवरी भी की है. और हम देख रहे हैं कि सिर्फ अपोजिशन नहीं, गवर्नमेंट मेंबर्स भी या गवर्नमेंट पार्टी के जो लीडर्स हैं वो भी इसके अंडर हैमर आ रहे हैं. तो इसी तरीके से FIA का स्ट्रांग होना, इसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट को सिस्टम को स्ट्रांग करना वगैरह वगैरह. तो अगर हम ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी करेंगे तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आपके मुल्क में आएगी. देखें, स्टेबल मुल्क कब होता है, जब आपके इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो, जब आपके सिविलियंस एम्पावर हो, जब आपके सिविलियंस एंड मिलिट्री में क्या हो, स्मूथ वर्किंग रिलेशंस हो, ऑटोमेटिकली इकोनॉमी के लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है. But sir, ये political stability is quite a big point in GPP में भी आता है और काफ़ी और subjects हैं. अच्छा सर, ये वाला क्वेश्चन हम बाद में करेंगे. इसको आप करंट अफेयर पे आ जाओ. चलें सर. वैसे कितने पेपर लेके आई हो? सर बस यही है, करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स एंड देन एक सवाल है यूएस हिस्ट्री से. ठीक है. जो कंटेम्परेरी. हाँ, मैं IR और ऐसे के जुरिसडिक्शन में इंटरवीन नहीं होना नहीं चाहूंगा. सर, वो नहीं है. हाँ जी. अच्छा सर, करंट अफेयर्स से हम पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से. जी. So question number 4 is, last 2 decades have seen the rise of the right as a potent challenge to the liberal democracies throughout the world. What are the causes of this rise and how can states attend to this challenge? And sir, सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि बहुत लोगों को confusion था कि what is this right mean. Of course मुझे तो पता था, वो तो अलग बात है कि मुझे सब कुछ पता है. लेकिन sir, a lot of people were confused कि ये right is. It wasn't confusing at all. Right के बाद फिर एक लफ्ज आ रहा है, that is challenge to liberal democracies. तो ऑटोमेटिकली लिबरल डेमोक्रेसीज मींस लेफ्टिस्ट. ठीक है. राइट मींस नेशनलिस्ट. एक फार राइट पॉलिटिक्स है, एक फार लेफ्ट पॉलिटिक्स है, राइटिस्ट लेफ्टिस्ट. तो ये दो फ्रेजेस नॉर्मली एकेडेमिया में यूज होते रहे हैं. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो ग्लोबली स्पेशली वेस्ट में एंड अक्रॉस द वर्ल्ड जो राइट की पॉलिटिक्स ने जोर पकड़ी है. कहां से हम शुरू करते हैं? नंबर 1, ट्रंप, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिकन प्रोडक्ट्स फर्स्ट. मेरे हर स्टूडेंट को ये पॉइंट मैंने पढ़ाया होगा. फिर हमारा वन ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड टीचर उसने पढ़ाया होगा, और मैं भी अपने लेक्चर में जरूर हाईलाइट करता हूं, लेकिन चूंकि ऑर्गेनाइजेशन मैंने डिवॉल्व किए हुए हैं, तो इब्राहिम मिर्जा. तो इब्राहिम मिर्जा ने स्टूडेंट्स को यकीनन ये पढ़ाया होगा, और मैंने भी यकीनन ये पॉइंट्स बताए होंगे, दैट इज द ब्रेक्जिट, the exit of Britain from European Union, nationalist movement है. फिर Gexit, Exit, Frexit, यूरोपियन यूनियन में जो बड़े बड़े ट्रेंड्स चल रहे हैं, दे आर फार राइट नेशनलिस्ट मूवमेंट्स. फिर इंडिया में हिंदुत्व. ठीक है. इसी तरीके से फिर चाइना में चाइनीज नेशनलिज्म, टर्की में टर्किश नेशनलिज्म. इसी तरीके से फिर जो कुर्द हैं, कुर्द नेशनलिज्म का जो मूवमेंट चल पड़ा है. सो ये बहुत सारे मूवमेंट. और फिर ब्लैक वाइट वाली जो रेशल सुप्रीमेसी वाले इश्यूज हैं, हमने ये देखे उठे हैं, स्पेशली फ्रॉम US ये उठे हैं. ये सो दीज एंड मोर आर द पॉइंट्स जिन्होंने अब ये आप क्या करेंगे कि ये क्या है, दीज आर द राइटेस्ट मूवमेंट्स एंड द राइज.
इसने लिबरल डेमोक्रेसीज को कैसे एंडेंजर किया? सिंपल, यूरोपियन यूनियन क्या था? पहले बल्कि यूएस से शुरू करते हैं. यूएस, दैट वाज द लैंड ऑफ मल्टीकल्चरेशन, दैट वाज द लैंड फॉर ब्लैक्स एंड वाइट. मतलब क्या? इट वाज द लैंड फॉर ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ द कलर. लेकिन अब वो कलर की तरफ चले गए हैं. मल्टीकल्चरेशन से वो एशियन जो कम्युनिटीज किस तरीके से अंडर स्ट्रेस है इन यूएस, ब्लैक कम्युनिटीज कैसे अंडर स्ट्रेस है इन यूएस, राइट? इसी तरीके से अमेरिका ने क्या कर दिया था? अमेरिका वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ ग्लोबल मोबिलिटी. सबसे बड़ा लीडर उसका कौन था? यूएस था. अब वही यूएस उससे निकल रहा है नेशनलिज्म की तरफ, ठीक है? तो एंडेंजर कर रहा है किस चीज को? ग्लोबलाइजेशन को. इसी तरीके से फिर यूरोपियन यूनियन क्या था? रीजनल इंटीग्रेशन था. रीजनल इंटीग्रेशन को क्या थ्रेट बन गया? द ब्रेक्जिट, द एग्जिट, द ग्रेक्जिट, द फ्रेक्जिट, जितने भी ये एग्जिट्स हैं, ठीक है? ये इसी तरीके से इंडिया जो दैट वाज कॉल्ड क्या कहते हैं, अ सेक्युलर स्टेट, जो गांधी ने, नेहरू ने जिन फाउंडेशन पे उनके वो फाउंडेशन है कहते हैं वो क्या थे? सेक्युलर स्टेट था. लेकिन वही इंडिया अब क्या बन रहा है? इट हैज बिकम अ टूल फॉर प्रमोटिंग हिंदुत्व. मतलब स्टेट मशीनरी प्रमोट कर रही है हिंदुत्व को. सो लिबरल डेमोक्रेसीज आर एंडेंजर्ड बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ द राइट. Sir, can populism be called a tool of the right? Populism. देखें, पॉपुलिज्म क्या है? द पॉपुलर वॉइस. मोदी क्या कर रहा है? ही इज अ नेशनलिस्ट, बट अ पॉपुलिस्ट नेशनलिस्ट. दैट इज लेड बाय हिंदू नेशनलिज्म. पॉपुलिज्म लेड बाय हिंदू नेशनलिज्म. ये एसी ऑफ कीजिएगा प्लीज. अच्छा, और सर ये how can states attend to this challenge? So what would be the solutions to the rise of the right? जी, अच्छा, क्वेश्चन का ये पार्ट भी है. जी सर. अच्छा, नंबर वन, governments must adopt क्या कहते हैं, comprehensive policies. For example, to start with, United States of America, that is the land of multiculturation. तो multiculturation का अप्रोच जो उसने अडॉप्ट किया था उसी को दोबारा प्रमोट करें. ब्लैक वाइट की जो डिवाइड शुरू हुई इन द टाइम ऑफ ट्रंप, उसको कर्ब करे. कैसे? जिन पुलिस वालों ने ब्लैक को मारा था उस पे पेनल्टी डाल दे, और यूएस पुलिस उसके लिए पेनल्टी पे कर रही है. और फिर ब्लैक को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करवाएं इन क्या कहते हैं इन द गवर्नेंस प्रोसेस, राइट्स, ताकि वो जो फील कर रहे हैं. और फिर आजकल एक और क्या है? वैक्सीन नेशनलिज्म. वैक्सीन नेशनलिज्म अब क्या है? डेवलप कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को वैक्सीन प्रोवाइड करें, कोवैक्स के थ्रू, यूएन के थ्रू, फॉर एग्जांपल. ये इसी तरीके से इंडिया को सेक्युलर पोस्चर ज्यादा सूट करता है. उसके लिए स्टेप्स उठाए जाए, उसके लिए सिविल सोसाइटीज को उठना पड़ेगा, अपोजिशन पार्टीज को उठना पड़ेगा. इसी तरीके से यूके में हम क्या देख रहे हैं कि उसने एग्जिट तो कर दिया फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, लेकिन यूरोपियन यूनियन के साथ रिलेशन रखना उसकी मजबूरी है, उसके लिए स्टेप्स उठाएं. प्लस यूरोपियन नेशनल्स को वो निकाले नहीं, और वो निकाल भी नहीं सकता, क्योंकि वो निकालेगा तो फिर यूके नेशनल्स को वापस आना पड़ेगा फ्रॉम यूरोप. तो दीज एंड मोर वुड बी द स्टेप्स. Okay, sir. Next question is, most of the major political parties have committed to the creation of new provinces in Pakistan. Should new provinces be created or not in Pakistan? Elaborate your answer by giving references from the new provinces debate. Okay. ये टॉपिक मैंने 3 बंदों को दिया था. एक हमारे मोहम्मद अली बाबा खेल साहब जो हमारे पाइनियर टीचर्स में से हैं, एक उनके पास रहा है, दूसरा हमारे ज़फ़र नकवी साहब, एन अमेजिंग टीचर, यंग टीचर. उसके बाद फिर एक हमारे माज़ूर रहमान साहब, उनको इनमें से
کسی بیچ کو کسی نہ کسی ٹیچر نے ضرور پڑھایا ہوا ہوگا. اس کے کی پوائنٹس کیا ہیں؟ ڈیمانڈ فار نیو پروونس کیا ہے؟ جی ہے. کیسے؟ سرائکی پروونس یا صدرن پنجاب پروونس. کیسے؟ ہزارہ پروونس، ہزارہ ڈویژن، ہزارہ پروونس. اسی طریقے سے بہاولپور پروونس، اسی طریقے سے پھر جناپور پروونس. ایسے کئی سارے ڈیمانڈز ہمارے ملک میں رہے ہیں، آج بھی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان پرنسپل ایگری کر چکی ہیں یا ایگری کر رہی ہیں آن نیو پروونسز. ان تمام کے الیکٹورل مینیفیسٹو میں اور الیکشن کمپین کے دوران ون آف دا کی پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم نئے صوبے بنائیں گے. 2008 کے الیکشن میں پی پی نے بھی یہی کیا، 2013 کے الیکشن میں نون نے بھی یہی کیا، 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے بھی یہی کیا، بقیہ دو سینئر پارٹیز کی طرح. تو مین جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان پرنسپل ایگری کر چکی ہیں. ایک پوائنٹ آپ کا اس پہ بلڈ ہو جائے گا. اس کے بعد پھر صوبے کیسے بنائے جائے؟ ایڈمنسٹریشن بیس پہ. ایڈمنسٹریشن میں کئی سارے پوائنٹس فوکس ہوں گے. نمبر 1 ایریا اینڈ ایکسیسیبلٹی. ایک پوائنٹ. بلوچستان کتنا بڑا ہے ایریا؟ اٹ از 42% پلس if I'm not wrong of the total size of Pakistan. تو اتنا بڑا ہے. لوگوں کو گوادر سے کراچی جانا پڑتا ہے، پشین سے کوئٹہ آنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے پھر ڈیرہ مراد جمالی سے کیا کہتے ہیں کوئٹہ جانا پڑتا ہے، اوران سے کوئٹہ جانا پڑتا ہے فار their repeated administrative matters. اسی طریقے سے چترال سے پشاور آنا پڑتا ہے. the extreme south that is کیا کہتے ہیں ساؤتھ وزیرستان سے پشاور آنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے پنجاب میں اٹک سے لاہور جانا پڑتا ہے، ڈی جی خان سے لاہور آنا پڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ. سو ایریا بہت بڑا ہے، ایکسیسیبلٹی کا ایشو ہے، اس لیے صوبے چھوٹے ہونا ضروری ہے ایڈمنسٹریشن. دوسرا پاپولیشن. جتنی پاپولیشن چھوٹی ہوگی اتنی زیادہ ایڈمنسٹریشن بہتر ہوگی. تو پنجاب جس کی 12 کروڑ پلس کی آبادی ہے اس کو کم از کم 3 صوبوں میں ڈیوائڈ کیا جائے اف ناٹ مور، تاکہ ایڈمنسٹریٹو ڈیلیوری بہتر ہو جائے. اس بنیاد پر صوبے بنائے جاتے ہیں. تیسرا اسی ایڈمنسٹریشن میں ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز. ایکول نہیں، ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز. کہیں پہ نیچرل ریسورسز لائک کیا کہتے ہیں مائنس کی صورت میں ہوں گے، کہیں پہ یہ نیچرل ریسورسز ان دا فارم آف واٹر ہوں گے، کہیں پہ ایگریکلچر ہوگا، کہیں پہ کیا ہوگا کیا. تو اس کی آپ نے پراپر ڈویژن کرنی ہے. پھر ایک اور اسی ایڈمنسٹریشن میں ایکسیسیبلٹی کے صوبے ایسے ہو کہ میکسیمم یونٹس کے ساتھ اس کی ایکسیسیبلٹی کا آسان ہو. اس بنیاد پہ صوبے بنائے جائے. اب ہمارے ہاں صوبے بننے میں ہارڈلز کیا رہے ہیں؟ ایک، صوبے کی ڈیمانڈ رہی ہے آن دا بیسس آف لینگویج اینڈ ایتھنیسٹی. ایک دوسرا بڑا ہارڈل کیا رہا ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز خود سنسیئر نہیں رہی ہے ان میکنگ نیو پروونسز. فار ایگزامپل ون آف دا لیڈنگ پارٹی فرام پنجاب، وہ پنجاب کو ڈیوائڈ نہیں کرنا چاہتے. کیوں؟ کیونکہ اس کا ووٹ بینک ٹوٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے ون آف دا لیڈنگ پارٹی فرام سندھ، وہ سنسیئر نہیں ہے. وہ صدرن پنجاب کے صوبے کی تو بات کرتی ہے لیکن سندھ کی ڈویژن کی بات وہ نہیں کرتی. اسی طریقے سے دا ادر لیڈنگ پارٹی وہ کیا ہے؟ وہ صدرن پنجاب کے بنانے کی بات تو کر رہی ہے لیکن کے پی کی ڈویژن کی بات وہ نہیں کری. تو ہم نے دیکھیں تمام پارٹیز کا نام لیے بغیر تو پولیٹیکل پارٹیز ایک ہارڈل رہے ہیں. اسی طریقے سے پھر فائنینشیل کاسٹ اس کی بڑی ہے. ٹھیک ہے، لیکن صوبے بنانا ضروری ہے. اور اس ڈیبیٹ میں ہم نے یہی چیزیں، یہی پوائنٹس آنسر کرنے ہیں کہ بھائی ایڈمنسٹریشن بیس پہ بناؤ اور یہ ہارڈلز آپ ریموو کرو. جی. اور سر اگر بندہ اپوزٹ سٹانس لے، از دیر سچ اے تھنگ ایز اے رانگ آنسر اف یو ٹیک دا اپوزٹ سٹانس، اگر ہم کہیں کہ نہ بنائیں؟ آلویز ریمبر ایکیڈیمک اپروچ آف رائٹنگ میں جب تک کوشچن مارک نہ ہو، جب تک کوشچن مارک نہ ہو تب تک آپ ان دا فیور آف دا ٹاپک یا اگینسٹ آف دا ٹاپک نہ جاؤ. اٹ بیکمز ویری ریسکی. یہ نہ کیا جائے. تب کیا جائے جب کوشچن فارم میں ہو. آپ کو پھر وہ کلیئرلی یہ اجازت دے دیتا ہے کہ آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے یا اپوز کرنا ہے. یہاں پہ تو انہوں نے آپ کو یہ آپشن دیا ہی نہیں ہے.
क्या 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 है should new provinces be created or not? and नॉट अच्छा अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट है ये मैं मिस कर गया था शुड न्यू प्रोविंसेस बी क्रिएटेड ऑफ कोर्स मैंने आंसर दे दिया जी दे मस्ट बी क्रिएटेड किस बुनियाद पे क्या कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आंसर दे दिया अब अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने इसको काउंटर करना है तो फिर ये क्या कहें कि जी डिबेट है डिमांड भी है लेकिन न्यू प्रोविंसेस एक अच्छा आइडिया तो है लेकिन उसके अलावा एक और भी ऑप्शन तरीका हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेटिव डिलीवरी बेहतर कर दो मतलब क्या लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर कर दो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या कहते हैं जो डिलीवरी है वो बेहतर कर दो तहसील लेवल पे डिलीवरी बेहतर कर दो डिविजनल लेवल पे डिलीवरी बेहतर कर दो सो न्यू प्रोविंसेस इज नॉट द ओनली सोल्यूशन Okay, sir. ये भी हो सकता है Sir, let's go to question number 6. Some scholars term Afghan peace deal as the US withdrawal deal. जी. Do you agree? Answer the question while discussing the contours of the Afghan peace process. When I look at the paper, on the day it was sent by one of our colleague, कि मुझे फिर चीज़ें फॉलो नहीं करनी पड़ मतलब नहीं कर पाता मैं was sent by Ali if I'm not wrong ये किसी ने मुझे सेंड किया था तो जब मैंने ये क्वेश्चन देखा मैंने कहा दिस क्वेश्चन इज जो मैं देखना चाहूँगा कि मेरे स्टूडेंट्स ने कैसा किया है अब A to Z ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है लेकिन एक कंटिन्यूस गो में नहीं करवाया है एक ही लेक्चर में करवाया है लेकिन पार्ट्स में करवाया है अब यूएस क्या कहते हैं ये दोहा डील है यानी अफगान पीस डील या दोहा डील यानी अफगान तालिबान एंड यूएस की जो डील है दैट इज दोहा डील इज ओरिजिनली अ यूएस विथड्रॉल डील डू यू एग्री यहां पे आपने क्या बताना था द सेलियंट फीचर्स ऑफ द दोहा डील ये बताना था कौन कौन से फीचर्स हैं फॉर एग्जांपल यूएस फोर्सेस वुड विथड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान दूसरा अफगान तालिबान वुड ड्रॉप वेपन्स एंड जॉइन द मेन स्ट्रीम तीसरा एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स होगा पावर शेयर होगा वगैरह वगैरह आर द पॉइंट्स ऑफ द डील अब एक पॉइंट तो आपका ये एक डायमेंशन तो क्वेश्चन का आंसर का ये हुआ दूसरा इसका आंसर का डायमेंशन क्या है कि यस इट इज अ यूएस विथड्रॉल डील कैसे यूएस विथड्रॉल डील बिकॉज यूएस हैज लॉस्ट द वॉर इन अफगानिस्तान इट नीड्स अ फेस सेविंग कैसे लॉस्ट द वॉर इन अफगानिस्तान मेरे हर स्टूडेंट को ये मैंने पढ़ाया हुआ होगा यूएस हैज लॉस्ट द वॉर इन अफगानिस्तान कैसे in spite of bringing more than 100,000 troops into Afghanistan तफसील में मैंने ये बताया होगा in spite of bringing all the possible military technologies that could be used against insurgent groups terror नहीं क्योंकि अफगान तालिबान तो अब टेररिस्ट ना हुए अब तो वो इंसर्जेंट्स हैं ठीक है वो तीसरा in spite of conducting more than 2500 military operations मतलब क्या the longest ever war being fought by US in Afghanistan है उसके बाद second most expensive war being fought by US उसके बाद फिर repeated policy shift made by US such and more points मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताए हुए होंगे ये सब कुछ किया उसके बावजूद US failed to defeat तालिबान ठीक सो दो दहाइयां हो गई अब उसको एग्जिट चाहिए उसको एंड चाहिए ऑफ द वॉर की एंड चाहिए तो दोहा डील ओरिजिनली क्या है यूएस विड्रॉल डील है तो मैंने इस स्टेटमेंट के साथ क्या कर दिया एग्री कर दिया बस जी अच्छा सर शुड वी गो बैक टू इसके बाद फिर क्या है दैट इज ये वाला ये लास्ट क्वेश्चन क्या है Sir, ये है delineate the ways in which COVID-19 has affected the contours of the contemporary world order. So, sir, first let's explain to our viewers what exactly does world order refer to. Okay. जिसने भी मुझसे कोविड का टॉपिक पढ़ा है उसने वर्ल्ड ऑर्डर जरूर पढ़ा है मुझसे इवन इन माय रिवीजन लेक्चर इसकी इम्प्लीकेशन ऑन द दो वर्ड्स हैं कोविड
वर्ल्ड ऑर्डर पे implications. इन्हीं के गिर्द हमारा आंसर घूमे. हम वर्ल्ड ऑर्डर के कोविड की स्प्रेड से शुरू कर लेंगे कि कोविड किस तरह स्प्रेड कर गया. ठीक है, वुहान से शुरू हुआ, पूरी दुनिया में फैल गया, जिसके मैसिव सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस हैं. और उसी तरीके से क्या है, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ऑन द वर्ल्ड ऑर्डर. ये काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन हम दे देंगे. ठीक है, फिर हम बता देंगे कि वर्ल्ड ऑर्डर बेसिकली है क्या. सिंपल चीजों में हम क्या करेंगे. वर्ल्ड ऑर्डर का एक बड़ा पॉइंट क्या है? ग्लोबलाइजेशन. वर्ल्ड ऑर्डर का एक बड़ा पॉइंट क्या है? ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन में मैं क्या क्या पॉइंट्स उठा लूंगा. नंबर 1, फ्री ट्रेड. फ्री ट्रेड को कोविड ने कैसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया? फ्री ट्रेड को वो कैसे रिस्ट्रिक्ट किया इसने, कोविड ने? एक पॉइंट आपका बिल्ड हो जाएगा. फ्री मोबिलिटी. ग्लोबलाइजेशन का दूसरा पॉइंट क्या है? फ्री मोबिलिटी ऑफ द सिटीजन. उसको कैसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कोविड ने? 2 पॉइंट आपके हो जाएंगे. इसी तरीके से फिर तीसरा, रीजनल इंटीग्रेशन ग्लोबलाइजेशन का की पॉइंट है. रीजनल इंटीग्रेशन को उसने कैसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया? बाउंड्रीज बंद कर दिया हर मुल्क ने एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को हेल्प आउट नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल इटली, स्पेन ने मदद मांग ली फ्रॉम यूरोपियन यूनियन और उसने मदद नहीं की. इसी तरीके से WHO, UN वगैरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे प्रीडोमिनेंटली फेल्ड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज और टू प्रोटेक्ट द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज फ्रॉम कोरोना. अभी वैक्सीन नेशनलिज्म हम देख रहे हैं. तो ये सारा कुछ हम लिंक कर जाएंगे किसके साथ? ग्लोबलाइजेशन के साथ, जो वर्ल्ड ऑर्डर का एक पार्ट है. अब वैक्सीन नेशनलिज्म में हम क्या कहेंगे? वैक्सीन नेशनलिज्म में फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंट्रीज हमें वैक्सीन नहीं दे रही हैं, यूएस हमें वैक्सीन नहीं दे रहा. मतलब हम का मतलब क्या? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज. This is like the global north versus the global south. ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ की कहानी है. ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या देख रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर जो लीड किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, अब उस ग्लोबल ऑर्डर में इंक्रीजिंग स्पेस मिलता जा रहा है किसको? चाइना को. उस पर आप बिल्ड करेंगे. चाइना अब एड प्रोवाइड कर रहा है टू वर्ल्ड कंट्रीज रिगार्डिंग कोरोना. यूएस ने एड नहीं, यूएस खुद वर्स्ट इफेक्टिव हुआ. अब सबसे ज्यादा एड किसको? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज को कौन दे रहा है? चाइना दे रहा है. उस पर आप बात करेंगे. फॉर एग्जांपल वैक्सीन वो दे रहा है कंट्रीज को, हमें दे रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज को दे रहा है, बल्कि एशियन कंट्रीज को वो वैक्सीन दे रहा है, वगैरह वगैरह. तो ये आपका हो जाएगा. इसी तरीके से फिर क्या कहते हैं, जो वर्ल्ड ऑर्डर में हमने देखा कि क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन का तो मैंने करवा दिया, चाइना की राइज का भी मैंने बता दिया, डिक्लाइन ऑफ रीजनलिज्म भी बता दिया, बल्कि यही पॉइंट्स इसके बनते हैं जी. ठीक है, अच्छा चलो ये भी हो गया. और भी रहते हैं, कितने रहते हैं? 1 2 3 और इधर से यूएस हिस्ट्री का एक रहता है. अच्छा बताएं, ये जो है करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन है. पहले नगारा हाँ कराबाग वाला कौन सा क्वेश्चन है, जरा रीड करो. What are the similarities and differences between Nagorno-Karabakh and Kashmir conflicts? अच्छा, सिंपल सी बात है, दोनों ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं. एक को ऑक्युपाई किया है इंडिया ने, दूसरे को ऑक्युपाई किया है आर्मीनिया ने. दोनों के बारे में यूएन रिजोल्यूशंस हैं कि यहां पे अच्छा, यूएन रिजोल्यूशन इन द केस ऑफ कश्मीर क्या है कि यहां पर रिफरेंडम हो. इन द केस ऑफ क्या कहते हैं ये नगोर्नो कराबाख क्या है कि ये अजरबैजान को मिले. फिर यहां पे रशिया ने रोल ऑफ मीडिएटर या आर्बिट्रेटर प्ले किया और इसके मुताबिक ये अजरबैजान को मिलना है.
نگورنو کراباخ. ٹھیک ہے, یہ کامنلٹی ہے. اس کے بعد پھر ایک اور کامنلٹی کیا ہے, دا یوز آف فورس بائی دا اسٹیٹ. آرمینیا بھی کر رہا ہے, آذربائیجان نہیں, انڈیا بھی کر رہا ہے ان کشمیر. ٹھیک ہے, یہ کامنلٹی ہو جائے گی. اسی طریقے سے پھر ایک اور کامنلٹی کیا ہے, دیٹ از فریڈم اسٹرگل موومنٹ. ادھر بھی چل رہی ہے, ادھر بھی چل رہی ہے. ادھر بھی اس کو ٹیررزم کہا جا رہا ہے, یہاں پر بھی ٹیررزم کہا جا رہا ہے. پاکستان اور آذربائیجان دونوں کا سٹانس سیم ہے نگورنو کراباخ اور کشمیر پہ, اور انڈیا اور آرمینیا کا سٹانس سیم ہے کشمیر. دیز اینڈ مور ول بی دا پوائنٹس جس کو ہم کہتے ہیں آف کیا کہتے ہیں کامنلٹیز. اور کئی پوائنٹس آپ دے سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ڈفرینسز کیا ہوں گی, ڈیموگرافک اینڈ ایتھنیسٹی. یہاں پہ کون ہے کشمیر میں, موسٹلی مسلمز ہیں اینڈ گڈ چنک از ہندو. وہاں پہ میجارٹی کون ہے, کرسچنز ہیں اینڈ اے گڈ نمبر از مسلم. سو ون میجر ڈفرینس. ٹھیک ہے. دوسرا یہ جو ہے کیا کہتے ہیں, برٹش انڈیا جب ٹوٹ گیا یا اٹ ریزلٹڈ انٹو 2 اسٹیٹس, پھر کشمیر ڈسپیوٹ وجود میں آیا. وہاں پہ یو ایس ایس آر کے ٹوٹنے کے بعد جب 16 اسٹیٹس بنے تو اس کے بعد یہ ڈسپیوٹ سامنے آیا. تو وہاں پہ یو ایس ایس آر کی ڈکلائن ہے, یہاں پہ برٹش کولونیل پاور کی ڈکلائن ہے. اسی طریقے سے پھر جو کیا کہتے ہیں, انڈیا پاکستان دونوں کیا ہیں, نیوکلیر پاورز ہیں. وہاں پہ آذربائیجان اور آرمینیا جو ہیں وہ نیوکلیر پاورز نہیں ہیں. ٹھیک. تو دیز آر دا کامنلٹیز اینڈ ڈفرینسز جس کی بنیاد پہ اس کوشچن نے ہونا تھا. کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ ہی تھا نا, جی, similarities and differences. So this is the topic. اچھا, اس کے بعد پھر کیا ہے, نیکسٹ آپ کون سا کرنا چاہتے ہیں؟ اوپن اسکائی ٹریٹی بتا دیں. What will be the strategic and political implications of the US withdrawal from the Open Skies Treaty, and how is it impacting the arms control agreements between the great powers? دیکھو, سب سے پہلے تو آپ اوپن اسکائی ٹریٹی بتا دو کہ یہ تھا کیا. اٹ واز این ایگریمنٹ جو کہ سائن ہوا تھا بفور 34 پارٹیز. 34 پارٹیز میں یہ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا. اس میں کون تھے, رشیا تھا, یو ایس تھا, کینیڈا تھا, یوریشین کنٹریز تھے. یوریشین کنٹریز یورپ اور ایشیا دونوں کے فیچر اس میں ہے. فار ایگزامپل آذربائیجان, جارجیا, آرمینیا, چیک ریپبلک, ایسٹونیا, فن لینڈ. یہ اس کے بعد پھر یورپین کنٹریز لائک فرانس, جرمنی, گریس, اٹلی وغیرہ, یہ اس میں اس کے ممبر کنٹریز تھے. ٹھیک ہے. کب سائن ہوا تھا, 1992 میں. ٹھیک ہے. اور اس میں سب سے میجر رول کس نے پلے کیا تھا, یو ایس فارن سیکرٹری نے, جیمز بیکر نے اس میں رول پلے کیا تھا, اور یہ ایگریمنٹ سائن ہوا. اس ایگریمنٹ کے بعد پھر کیا ہوا, اس سے یو ایس نکل گیا. ٹرمپ نے یو ایس کو نکال دیا. جب ٹرمپ نکل گیا یعنی یو ایس نکل گیا, آٹومیٹیکلی رشیا بھی نکل گیا. یو ایس 2020 میں نکلا تھا, رشیا جنوری 2021 میں نکل گیا. تو اس ایگریمنٹ کے جو سب سے بڑے پلیئرز تھے وہ کون تھے, یہ 2 کنٹریز تھے. باقی تو یورپ کمپیریٹیولی چھوٹا ہے, یا یورپین کنٹریز چھوٹے ہیں, وہ اتنا اس میں رول پلے نہیں کر سکتے. یو ایس اور رشیا ور دا کی پلیئرز. اب اس سے کیا ہوا, جب دونوں یہ پلیئرز نکل گئے, آٹومیٹیکلی انسیکیورٹی بڑھ گئی. انسیکیورٹی کس کے لیے بڑھ گئی, یوریشین کنٹریز کے لیے. جتنے بھی یوریشین کنٹریز ہے اس کے لیے انسیکیورٹی بڑھ گئی.
یعنی جو یورپ اور رشیا کے درمیان میں جو لائی کرتے ہیں اسٹیٹس، ان تمام کے لیے جارجیا، یوکرین، پولینڈ وغیرہ، ان کے لیے انسیکیورٹی بڑھ گئی. ناٹ اونلی دیٹ، رشیا کے لیے تھریٹ بڑھ گیا، رشیا کے لیے تھریٹ بڑھ گیا کیونکہ یو ایس اب اوپنلی سامنے آ رہا ہے، تو رشیا ان ریٹرن ریٹیلیٹ کرے گا. اس کے بعد پھر صرف یوریشین کے لیے نہیں بڑی، رشیا کے لیے تھریٹ نہیں بڑھے، بلکہ ساتھ ساتھ میں ہم نے دیکھا کہ کیا کہتے ہیں یورپ کے لیے بھی تھریٹ بڑھ رہے ہیں. سو ڈسٹیبلائزیشن، انسیکیورٹی اوور آل گلوبل لیول پہ، ریجن لیول پہ بڑھے گی. یہ کی پوائنٹ ہوگا ہمارا. دوسرا، جتنے بھی اس کے پارٹیسپینٹس تھے وہ سارے پارٹیسپینٹس اب انسیکیور فیل کر رہے ہیں، تو وہ اب کیا کریں گے؟ ریجنل ایگریمنٹس کریں گے، ایک دوسرے کو سیف کرنے کے لیے ریجنل ایگریمنٹ کریں گے. کوئی خود کو الائی کرے گا ود رشیا، کوئی خود کو الائی کرے گا ود یورپ اینڈ نیٹو. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پھر ایک اور پوائنٹ اس میں کیا ہے، دیٹ از ٹرسٹ آن یو ایس ڈکلائن کرے گا، اسپیشلی یورپ کا. دا ٹرسٹ آف یورپ آن یو ایس ٹو ڈیفینڈ اٹ اگینسٹ رشیا، وہ ٹرسٹ ڈکلائن کرے گا، کیونکہ اس ٹریٹی سے پہلے رشیا نہیں نکلا، یو ایس نکلا ہے. یہ آپ کا پوائنٹ بن جائے گا. اسی طریقے سے پھر جو ٹرانسپیرنسی پروسیس ہے فار سیفٹی، وہ اب کیا ہو گیا ہے؟ وہ ختم ہو گیا، یا بہت ڈکلائن ہے، اس کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے. ایک لانگ لسٹ آف پوائنٹس ہیں آف دا اوپن اسکائی ٹریٹیز کہ ہم کس کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ کریں گے. ایک ملک کا کنسرن ہے، اس کو ہم کیسے سیٹسفائی کریں گے. بیفور لانچنگ اے سیٹلائٹ تو ہم کیسے ایک دوسرے کو انفارم کریں گے. بیفور کنڈکٹنگ اے ٹیسٹ، میزائل ٹیسٹ وغیرہ، تو ہم کیسے ایک دوسرے کو انفارم کریں گے. یہ سارا کچھ اب نہیں رہا. تو انسیکیورٹی کے ساتھ ساتھ ٹرانسپیرنسی کا بھی اب کیا آئے گا؟ فقدان آئے گا، ڈکلائن آئے گا. کیونکہ ڈیٹا شیئرنگ اینڈ اویلیبلٹی جو ہے وہ کیا ہے؟ اب ڈیمینش ہوگا، ڈکلائن ہوگا. سچ اینڈ مور وڈ بی دا پوائنٹس آف دا اوپن اسکائی ٹریٹی. سو ہم نے شروع کیا کہاں سے؟ اوپن اسکائی ٹریٹی تھی کیا، اس میں کون کون تھے، اس کے سیلینٹ فیچرز کیا تھے، اس کے سیلینٹ فیچرز کیا تھے. ٹھیک. اس کے بعد اوپن اسکائی ٹریٹی سے یو ایس نکل گیا، کس گراؤنڈ پہ نکلا وہ بتا دیا. رشیا نکلا، کس گراؤنڈ پہ نکلا وہ بتا دیا. ایک ایک پیراگراف ان پہ بلڈ ہوا. اس کے بعد پھر اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گے اوور آل کیا کہتے ہیں اس ریجن پہ، ورلڈ پہ، وہ بتا دیا آپ کو. چلیں sir, let's come to the last question from this paper, which is question number 7. How is militarization of artificial intelligence and computing revolutionizing the military affairs? اچھا، یہاں پہ ایک اور کوشچن بھی تھا، 5th جنریشن وارفیئر، وہ کون سے پیپر میں تھا؟ دیکھیے سر وہ پاک افیئرس کا تھا، وہ ہم اس پہ آپ نے کہا تھا بعد میں آ جائے، وہ کر لیں. وہ بتا دو مجھے. چلیں لیٹس کم بیک ٹو پاکستان. کیونکہ میں نے کافی عرصہ سے جو سیکیورٹی کے ٹاپکس ہیں وہ میں نے ڈیوالو کیے ہوئے ہیں، اس لیے مجھے تھوڑا سا اس پہ نا برین اسٹارمنگ تھوڑی سی فریش کرنی پڑتی ہے. اچھا چلیں سر، ہم یہ پاکستان افیئرس کا یہ کوشچن نمبر 6 ہے. How Pakistan should combat 5th generation war successfully? نمبر 1 سب سے بڑا پوائنٹ کیا ہے؟ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کمپین اگینسٹ پاکستان آن سوشل میڈیا. وہ جو انڈیا نے کیا، کس طریقے سے چیزوں کو پروموٹ کیا، یورپین اداروں کو استعمال کیا، میڈیا آرگنائزیشن کو استعمال کیا، ابھی جو انارتھ ہوا ہے 2020 میں وہ آپ بتائیں گی. اسی طریقے سے پھر جو بلاسٹس ہوئے، ایکسپلوژنز ہوئے وغیرہ اکراس پاکستان،
کون کر رہا ہے؟ را کر رہا ہے، وہ آپ کو جو میں پڑھاتا رہا ہوں، کیا کہتے ہیں سیپریٹسٹ موومنٹس، ISKP وغیرہ جو حملے کرتے رہیں. 2. تیسرا پاکستان کا ہارڈ امیج پروجیکٹ کرنا. ٹھیک ہے، پاکستان کا ہارڈ امیج پروجیکٹ کرنا کہ پاکستان میں کیا ہے، ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، دے آر رسپانسبل فار دس اینڈ دس اینڈ دس، FATF میں ہم گرے لسٹ میں آنا، یعنی پاکستان کا ہارڈ امیج پروجیکٹ کرنا. اس کے بعد پھر دیٹ از جو نیشنلسٹ موومنٹس ہیں ان کو پروموٹ کرنا. پاکستان میں صرف نیشنلسٹ موومنٹ کو پروموٹ نہ کرنا بلکہ ساتھ ساتھ میں میڈیا میں ولگیرٹی کو پروموٹ کرنا وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں. اس کے بعد پھر جو کلچرل اینڈ مورل وارز ہمارے خلاف لانچ ہو رہے ہیں کہ ہمارے کلچر کو سبوتاش کیا جا رہا ہے، اس کو ڈینس دیے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے پھر جو فار ایگزامپل کیا کہتے ہیں جو ہمارے مورل ویلیوز کو مینیپولیٹ کرنے کی یا نیگیٹولی مینیپولیٹ یا امپیکٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد جو ان لافل انٹرونشن، پروپیگنڈا ہے، مس انفارمیشن ہے بائی میڈیا یوزڈ، کیا کہتے ہیں یہ انڈیا موسٹلی یوز کرتا ہے، بقیہ کنٹریز کرتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز کو یوز کر کے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے پھر نان اسٹیٹ ایکٹرز از ٹرانسنیشنل اینٹیٹیز، آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. نان اسٹیٹ ایکٹرز لائک سیپریٹسٹ آرگنائزیشن، ISKP، TTP وغیرہ یہ. تو اور پھر ہمارے آئیڈیالوجی کو، کلچر کو، جو بھی میں نے پوائنٹ بتایا اس کو کیا کہتے ہیں وہ کیا جا رہا ہے. پھر پرولیفریشن آف انفارمیشن جو ہے اور مس انفارمیشن جو ہے یہ بتحاشا رہا ہے، یعنی ہمارے ہاں جو انفارمیشن، مس انفارمیشن پرولیفریٹ ہوتے رہے ہیں، جو وہی جو میرا پہلا پوائنٹ تھا جو انڈیا نے کیا. تو دیز آر دا ڈفرنٹ ورژنز آف ففتھ جنریشن وارفیئر. اسی کے لیے ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے. نمبر 1 سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، جو سوشل میڈیا ہے اس کو ریگولیٹ کرنا، مین اسٹریم میڈیا ہے اس کو ریگولیٹ کرنا. تیسرا پروموٹنگ دا کلچر آف پاکستان، پروموٹنگ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان، creating programs in the defense or in the support of the institutions of Pakistan. پاکستان کے انسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنا، ان کو پروموٹ کرنے کے لیے کرنا. اور پھر یہ پروجیکٹ کرنا کہ ہاؤ انڈیا، لوگوں تک یہ بار بار پیغام پہنچانا کہ ہاؤ انڈیا ہیز بین ڈوئنگ کیا کہتے ہیں ہارم ٹو پاکستان بائی تھرو 5th جنریشن وارفیئر، اور US ہیز بین ڈوئنگ. لیکن ہم نام US کا ڈائریکٹ نہیں لیں گے، انڈیا کا لیں گے. ٹھیک ہے، ڈن؟ یس سر. اچھا، ایک کوشچن تھا US ہسٹری میں، وہ کیا تھا؟ بس تک گیا ہوں، کافی ہے. ٹھیک ہے سر، بس یہ ہے نیو US India policy will pave way towards Pakistan, China and Russia bloc. Discuss with proper examples and evidence. اچھا، یہ میں ویورز کو بتا دیتی ہوں کہ یہ US ہسٹری کا کوشچن نمبر 6 ہے جو کرنٹ افیئرز سے آیا ہے بیسکلی. اچھا، دوبارہ کوشچن کو ریپیٹ کرو گے بیٹا پلیز. نیو US India policy will pave way towards Pakistan, China and Russia bloc. Discuss with proper examples and evidences. Any student who has studied from me Pak-US relation should have studied from me US-India alliance. US-India alliance میں میں کی پوائنٹس کیا بتاتا ہوں؟ That is nuclear alliance, civil nuclear deal, provision of weapons, transfer of military technologies, naval alliance, asymmetric warfare technologies provide karna like drone, like airborne helicopters, laser guided artillery وغیرہ. So these and more are the dimensions of US-India alliance. یہ alliance کیوں ہے؟ primarily to contain China. اب اس سے ہمیں نقصانات کیا ہو رہے ہیں وہ بھی بچوں کو میں پڑھاتا رہا ہوں. سول نیوکلیئر ڈیل سے ہمیں کیا لاس ہوتا رہا؟ انڈیا کی نیوکلیئر کیپیسٹیز بڑھ رہی ہیں جس سے ہمیں مسئلہ ہو رہا ہے.
ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم سول نیوکلیر ریلیشن کس کے ساتھ بڑھا رہے ہیں؟ چائنا کے ساتھ، C1 2 3 4 5 K2 K3 وغیرہ. ہاں اسی طریقے سے ہم نیوکلیر نیگوسیشن ہم نے شروع کر رکھی ہے ود رشیا آلسو. اسی طریقے سے پھر مزید اچھا ایک بات اس میں اور بھی ایڈ کر دیں کہ صرف چائنا ٹارگٹ نہیں ہے، صرف پاکستان کو اس سے نقصان نہیں ہے بلکہ رشیا کو بھی نقصان ہے. کیا نقصان ہے؟ رشیا سب سے بڑا، انڈیا سب سے بڑا ایکسپورٹنگ مارکیٹ رہا فار رشین ویپن. سب سے بڑا اسٹریٹجک پارٹنر آف رشیا کون رہا؟ انڈیا. اب وہی انڈیا موو کر رہا ہے ٹورڈز US اینڈ یورپ، تو اس کو بھی سیٹ بیک ہو رہا ہے. اب ہم پہ امپلیکیشن ہو رہی تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ پھر ہمارے اوپر امپلیکیشن بتائیں گے. فار ایگزامپل نیوکلیئر، فار ایگزامپل دیٹ از کیا کہتے ہیں ایسیمیٹرک، فار ایگزامپل نیوی وغیرہ. تو اب ان تینوں کے درمیان میں پاکستان، رشیا، چائنا کیا ہو رہے ہیں؟ دے آر کمنگ کلوزر. یہ بلاک بن رہا ہے. کیسے بلاک بن رہا ہے؟ پاکستان چائنا نیوکلیئر کولیبوریشن، پاکستان چائنا نیول کولیبوریشن، پاکستان رشیا نیول کولیبوریشن، پاکستان چائنا ایئر فورس کولیبوریشن، پاکستان رشیا ایئر کولیبوریشن اسپیشلی ہیلی کاپٹرز MI-35 وغیرہ. سو دیز اینڈ مور وڈ بی دا پوائنٹس کہ ہم جو آپس میں گرو کر رہے ہیں. اور پھر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ انکریزنگ، ابھی ڈیفنس منسٹر آیا تھا سرگئی لاوروف ٹو پاکستان فرام رشیا، اور اسی طریقے سے ان کے نیول چیف کا بار بار وزٹ کرنا، پاکستان رشیا چائنا کے جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز کا ہونا، پاکستان چائنا کے، پاکستان رشیا کے، اور پھر ان تینوں کے جوائنٹ ایکسرسائزز ہونا. دیز اینڈ مور آر دا پوائنٹس کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے درمیان میں ایک الائنس ابھر رہی ہے. سو دا مور US انڈیا کم کلوزر ٹو ایچ ادر، the more Pakistan, Russia and China would enter into a stronger bloc. Conclusion. And sir, do you have any final comments on the current affairs and Pakistan affairs papers? کوئی advice, کوئی overall analysis اگر آپ کا کچھ ہے؟ دیکھیں پیپرز تو بہت سمپل آئے تھے. جس کو ہم کہیں کہ کوئی مشکل کویشچن آیا ہے، مجھے ایک کویشچن نے بھی ایسا نہیں کیا کہ یار یہ کویشچن اس نے لینگویج پہ کھیلا ہے اور بچے شاید نہ کر سکے. ایسا کچھ نہیں ہے، بڑے اسٹریٹ فارورڈ کویشچنز آئے ہیں. جن کا اسٹڈی بیس ٹھیک تھا اس نے کویشچنز کو پک کیا ہوا ہوگا، سوائے اس ایک کویشچن کے جو US وڈرول ڈیل ہے، وہ تھوڑا سا اس پہ لینگویج کو تھوڑا سا کھیلا ہے، باقی کسی کویشچن پہ انہوں نے نہیں کھیلا ہے. تو پیپرز ور سمپل. اب اسٹڈی بیس بچوں کا کیسا تھا، ان کی کمپریہنشن کیسے تھی، اور ان کی لینگویج کیسی تھی، آرگیومنٹس ان کے پاس کیسے تھے، کتنے تھے، وہ ڈیسائیڈ کرے گا ان کے مارکس کو. لیکن ہوپ فلی ہمارے اسٹوڈنٹس نے، شاید اور اسٹوڈنٹس نے بھی بڑے اچھے کیے ہوئے ہوں گے، یقیناً اچھے کیے ہوئے ہوں گے، لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے ان پیپرز میں مسئلے نہیں تھے. آئی کلیم دس ود کیا کہتے ہیں ہمبل وے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے مسئلہ نہیں تھا، ان اسٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے پڑھا تھا. سر یہ موسٹ آف دیز آئی سے اباؤٹ 90%, 95% ہم کہیں آپ کے ریویژن سیشنز میں کور ہو گئے تھے. And sir, finally I would like to say thank you so much for taking out the time. Genuinely sir, you took out time, and we really appreciate it, and I'm sure a lot of the viewers appreciate it too, and I'm sure we have a lot of viewers tonight. So thank you. Thank you to all of our viewers who tuned in today. میں ہوں آپ کے ہوسٹ زرین نیر، اور آج تھے ہمارے ساتھ سر فرید اللہ خان، جسے ہم کہتے ہیں the guru of current affairs. And I hope you all enjoyed this session. Stay tuned for more, and inshallah we will join you soon. Take care and Allah Hafiz.